الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون نهی عن المنکر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على حبيبك خير الخلقه وكله اللهم الہم رشدی واعذنی من شر نفسی۔ معزز برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرما کر ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا، اور مزید احسان یہ ہوا کہ اس نے ہمیں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آخری امت بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، جس امت کے اندر نبیوں نے آنے کی امید فرمائی اور اللہ سے دعا فرمایا کیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا احسان و کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس نے رحمت للعالمین کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے اس دنیا کے اندر سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے۔ اس کے اندر جو ہے کچھ دنوں سے ایک انگریز کی ناجائز اولاد، ایک شرپسند انسان مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے مذہبی اداروں کے خلاف، مسلمانوں کے جماعتوں کے خلاف زہر آلود الفاظ سے اپنی تقریر کو لوگوں کے اندر جو ہے زہر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات سب سے پہلے اس ناجائز نطفے سے پیدا ہونے والا شرپسند انسان کی اس تقریر کو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کے ایک ایک الفاظ کا جواب دینے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں جو ہے اسے شیئر کریں، تاکہ امت مسلمہ کے اندر دینی بیداری اور شور پیدا ہو جاوے اور اپنے اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پہلے میرے دوست و بزرگوں، اس انسان کی جو ہے اس زہر آلود تقریر کو سماعت فرمائیں۔ آتنکوادیوں کو ٹریننگ سستا دیں گے، کشمیر میں آتنکواد بڑھ سکتا ہے۔ یا طالبان پیدا ہوئے پاکستان کے تبلیغ جماعت کے مدرسوں میں
भारत के हर गांव में, हर शहर में, मुंबई में तबलीग जमात, उनके मदरसे, उनकी मस्जिद, उनका मौलवी है। पाकिस्तान में तबलीग जमात के 1 करोड़ से कम लोग थे, उन्होंने 75,000 तालिबान पैदा किए। भारत में 7 करोड़ तबलीगी है, तो भारत का तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र, आइडियोलॉजी का दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। बस आप ये 3 संस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायते उलेमाए हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए और उसके सभी मौलवियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए, वरना भारत का तालिबानीकरण आतंकवादी घटना से भारत बच नहीं पाएगा। तालिबान ने वहां से रिलेशन की इच्छा दिखाई है। हाँ, आतंकवादियों से रिलेशन रखने का जिनको शौक है वो शौक पूरा करे। यहाँ तक कि फ्रांस ने ऐसे नाइजीरिया के मुसलमानों को शरण दिया था, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी फ्रांस के पुलिस का गला काट रही है। जिनको यह शौक है वो अपना गला कटवाए, हम तो नहीं कटवाएंगे। जी, नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान हैं, आपको विश्वास है इस स्थिति में वे पूरा नहीं होने देंगे? हमें तो दृढ़ विश्वास है, हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायत उलेमाए हिंद, उनकी मस्जिद मदरसों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देंगे। हमारा दृढ़ विश्वास नरेंद्र भाई पूरा करें। दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, आपने इस शरपसंद इंसान की वो तकरीर आप समाअत फरमाए होंगे। मैं इसके ताल्लुक़ से चंद अल्फाज इसकी तारीफ़ में कहना चाहता हूँ। ये कि कौन है, ये कहाँ से रहने वाला है, ये कहाँ पैदा हुआ। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, ये अंग्रेज़ का पिल्ला, अंग्रेज़ ने इसे छोड़कर जो है अपनी नाजायज़ औलाद हिंदुस्तान के अंदर, गुजरात शहर के अंदर ये पैदा हुआ है। ये जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सदर था। 2014 के अंदर जो है राजस्थान के अंदर इसने एक ऐसी ही इस्तेताल अंगेज़ तकरीर की, तो वहाँ पर इस पर जो है मुकद्दमा दायर किया गया था। इसने उस मुकद्दमे की ताप ना लाकर कुत्तों की जैसी आवाज़ निकालकर रोने लगा था और पुलिस से जो है जान छुड़ाकर भाग निकला था। पुलिस ने इसकी ताक में थी, तो जब 2-3 दिन के बाद ये एक गंदी नाली के किनारे बेहोश पड़ा निकला। जब इसे होश आया तो इसने कहने लगा कि मेरे जान के लिए ख़तरा है, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो गुजरात की बीजेपी सरकार ने इसे BZ सिक्योरिटी दी रखी है। इसका काम ही जो है इंसानों के अंदर मजहबी दरार डालकर लोगों में जहर आलूद तकरीर करना और जो है अपनी पॉपुलैरिटी जो है पैदा करना, इसका काम है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, इसने 3 इदारों पर जो है मुसलमानों की मुक़द्दस, एक तबलीगी जमात पर और दूसरा दारुल उलूम देवबंद पर और जो है जमायत उलमाए हिंद पर, और इसने हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी नाम लिया है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अल्लाह की करनी के ताल्लुक़ से, अल्लाह की मंशा के तहत जो है मुसलमानों ने अपना जो है एक जो है अपना जो है मुल्क बना लिया, जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है। ये आप हजरात सब जानते हैं, इसमें कोई जो है दो चार की बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात जो है, इस नाजायज़ अंग्रेज़ की औलाद ने कहा कि ये तीनों इदारे जो है एक तंजीम का नाम लेता है, जो वो से जो है तालिबान कहते हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, ये जो तंजीम है, ये एक अपनी 20 साला जद्दोजहद के बाद, अपनी कोशिशों और मेहनत के बाद, अपनी खोई हुई ज़मीन अपने उन्होंने जो है इख्तियार कर ली है और अपनी जो है
اس زمین پر جو ہے ایک اسلامی حکومت کو تعمیر کرنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے اور کر بھی رہے ہیں، اس سے جو ہے ان تینوں اداروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی یہ جھوٹی تقریر ہے۔ پہلی بات، میں اس کے بعد جو ہے ایک ایک کے تعلق سے ان کی تعارف میں کچھ بات عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، تبلیغی جماعت کے تعلق سے اس انسان نے کہا کہ اس کا تعلق جو ہے اس تنظیم سے جوڑتا ہے، یہ نالائق۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی تعریف قرآن مجید کے اندر فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ آخری امت کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس لیے خیر کی امت کے کہہ کر پکارا ہے کہ اسے اللہ نے ایک کام سونپا ہے کہ تم لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ یہ امت کا کام ہے، یہ ساری امت کا کام تھا۔ اللہ اکبر، امت نے اس کام کو بھلا بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص حضرات کے ذمے اس کام کو سونپا، جو نبیوں والا کام ہے، جو صحابہ والا کام ہے، جو تابع تابعین والا کام ہے، جو اولیاء اللہ والا کام ہے، جو بگڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، بے نمازیوں کو نمازی بنانا اور نمازیوں کو تہجد کے لیے کھڑا کرنا اس جماعت کا کام ہے۔ اسے جو ہے لوگوں نے ایک پٹا دے دیا، یہ تبلیغی جماعت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخصوص حضرات کو یہ ذمہ داری سونپا ہے، انہوں نے اس کام کو لے کر جو ہے دنیا کے اندر چلے آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سونپا ہے۔ یہ بہت ہی نرم مزاج حضرات ہوتے ہیں، یہ جو ہے ان کے اندر اکرام مسلم ہوتا ہے، ان کے اندر اخلاص نیت ہوتا ہے، ان کے اندر دعوت اللہ ہوتا ہے، ان کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے محبت اور اکرام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اس جماعت کا کام یہ بھی ہے کہ وہ علم و ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور اس جماعت کی جو ہے دعوتوں میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، جو بھی مسلمان مسجد سے بھٹک جاتا ہے، ان کے کام ہوتے ہیں کہ انہوں نے جا کر ان کی ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کر اسے مسجد تک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت کی تعریف ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، یہ تو زمین کے نیچے والی بات کرتے ہیں یا تو آسمان کے اوپر والی بات کرتے ہیں۔ ان سے نہ تو سیاست کا کوئی لینا دینا ہے، نہ تو کسی تنظیم کے ساتھ کوئی جو ہے معاملہ ان کا ساتھ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ خالصتاً اللہ والی جماعت ہے جو دنیا کے اندر دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے۔ اس جماعت کا کام وہ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جماعت 6 باتوں پر مشتمل اپنی جو ہے جماعت کو سنبھالے ہوئی ہے، اور اس جماعت کا کام جو ہے اللہ کے بگڑے ہوئے بندوں کو اللہ تک بلانے کا کام ہے۔ اس کا تعلق کسی بغض سے نہیں ہے، عداوت سے نہیں ہے، یا کسی برادران وطن سے نہیں ہے، اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی جو ہے تنظیم سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ امن پسند جماعت ہے، یہ جو ہے امن پسند شہریوں کو جو ہے وجود فرماتی ہے۔ اس عظیم جماعت کو کسی سیاسی جماعت سے جوڑنا، کسی جو ہے تنظیم سے جوڑنا اور اسے جو ہے دوسرے الفاظ سے جو ہے بیان کرنا، یہ ان کی نادانی ہوگی اور یہ جھوٹا ان پر الزام لگایا جائے گا۔ میرے محترم بزرگو عزیز دوستو، جس کے پاس قوت فکر نہ ہو، اور اس شیطان نما شخص کا یہ کہنا ہے کہ دوسرا دارالعلوم دیوبند کا تعلق اس تنظیم سے ہے، میرے محترم بزرگو عزیز دوستو، یہ انتہائی کھلا ہوا جھوٹ ہے، انتہائی محمول گفتگو ہے۔ یہ عظیم ادارہ 30 مئی 1866 میں قائم کیا گیا ہے۔ اس کی عمر 150 سال سے زائد ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بعد مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا شروع کیا۔ یہ قافلہ چلتا رہا۔ دارالعلوم دیوبند جو ہے اس وقت قائم ہوا۔ دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے عظیم سپوتوں کے نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینے والا یہ پہلا ادارہ تھا جو ہندوستانی کے آزادی کے لیے جد و جہد کیا۔ یہاں سے پیدا ہونے والے علماء اکرام نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی گردنوں کو قربان فرمایا۔ میں ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو اسی مدرسے سے فارغ ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو ہے جد و جہد فرمائی. اس وقت انگریز کا ایک کمانڈر مشن کی یہ بات تھی کہ جس نے کہا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ بھی کر دیا جائے گا تو ان کی راکھ سے انگریز کی دشمن کی بو آئے گی. اللہ اکبر. یہ وہی شیخ الہند تھے جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی جس سے انگریز کے ناک میں دم کر رکھا تھا. آخر کار کسی کو یہ پتہ نہ چلا تھا کہ ریشمی رومال کی تحریک کس نے چلا رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہم نے چلائی تھی، ہم نے قربانی دی تھی. ہندوستان کے لیے مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا تھا. اگر دارالعلوم دیوبند کھڑا نہیں ہوتا، اس کی وابستگی کھڑی نہیں ہوتے، اس کے علماء میدان جنگ میں نہ ہوتے، اس کے علمبردار میدان جنگ کے اندر اپنی گردنوں کو نہ کھاٹاتے، تو آج انگریز ہندوستان سے خالی نہ ہوتا، انگریز ہندوستان سے نہ بھاگتے. یہ انہی کا دین ہے میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو. یہ دارالعلوم کا دین ہے کہ آج ہندوستان کو آزاد ہونے میں اتنی آزادی ملی ہے ہندوستانیوں کے لیے. یہ دارالعلوم کا دیوبند کا دین ہے میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو. اس کی برکت ہے. اگر اس منحوس شخص کو دیکھا نہیں گیا، اس کے کارنامے اس کو معلوم نہیں ہے، تو اسے اپنے دماغی توازن کا علاج کرانا چاہیے. کسی جو ہے ہاسپٹل میں جا کر جو ہے توگاڑیا جو ہے بھرتی ہونا چاہیے. میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، تیسرا اس نے کہا کہ جمعیت العلماء کا تعلق اس تنظیم کے ساتھ ہے. جہاں تک جمعیت العلماء ہند کا معاملہ ہے، یہ نومبر 1919 میں قائم ہوا، جو آج اس کو 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا. جمعیت العلماء ہند نے ہندوستان کی آزادی میں جو حصہ لیا تھا وہ ایک روشن کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا حفیظ الرحمن سہارنپوری، مولانا حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضمیر احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام علماء اکرام جو ہے جمعیت علماء کے جھنڈے تلے میدان جنگ میں جو ہے آزادی کی لڑائی لڑے تھے. 1837 سے لے کر 1857 تک میرے بھائیو بزرگ عزیز دوستو، مسلمانوں نے ہی خود اپنے بل بوتے پر ہندوستان کی آزادی کو جو ہے پرچم لہرایا تھا. مسلمانوں نے ہی آزادی کی جو ہے جد و جہد کی تھی، مسلمانوں ہی نے اپنا خون بہایا تھا. علماء اکرام کا اس میں پہلا نمبر آتا ہے. 56,000 علماء اکرام کو انگریز نے پھانسی کی سزا دی تھی. میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، انگریزوں کے خلاف مورچہ سنبھالنا، جیل میں جانا اور جو ہے کالے پانی کی سزا کاٹنا اور جو ہے طرح طرح کی اذیتیں جو ہے علماء اکرام نے، یہ جمعیت العلماء ہی کے جو ہے علماء نے جو ہے برداشت کیا تھا، تب جا کر جو ہے ہندوستان کو آزادی ملی تھی. میرے محترم بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، افسوس سب افسوس کہ یہ جو ہے انگریز کا ناجائز پلہ آج ان تینوں اداروں کو جو ہے بند کرنے کی بات کرتا ہے. تبلیغی جماعت ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو یا جمعیت العلماء ہند ہو، ان پر جو بھی الزام لگایا جا رہا ہے یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا پر منحصر ہے. ہندو پریشد الزام لگاتے ہیں، ان کا بکواس ہے، وہ محض دشمنی کی وجہ سے، وہ محض اپنے سینے کی غلاظت کی نمائش کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، یہ لوگ محض جھوٹ بولتے ہیں، اس کے منہ سے ایسے ہی بے سروکار باتیں نکلتی ہے، دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، لیکن جو ظاہری ہوتی ہے اس سے زائد ان کے سینوں میں چھپی ہوتی ہے. میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ مسلمانوں کے خلاف، تبلیغی جماعت کے خلاف، دارالعلوم دیوبند کے خلاف، جمعیت العلماء کے خلاف بولنے والا انشاءاللہ ان کا بولنا بیکار جائے گا، اور یہ
امن کی تعلیم دیتے ہیں، یہ لوگ جو ہے لوگوں کو یہ ہندوستان کے بہترین شہری عطا کرتے ہیں جن کی تعلیم اعلیٰ ہوتی ہے، جن کی تربیت مثالی ہوتی ہے، یہ اپنے استاد کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہیں۔ ان کی تعلیم وہی دی جاتی ہے، وہ سلامتی کی اور جو ہے محبت کا پیغام دیتے ہیں، آپس میں بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہیں، انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، کوئی مذہبی دراڑ نہیں ڈالتے، آپس میں جو ہے اتفاق تفریقہ نہیں ڈالتے، آپس میں محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ تینوں ادارے جو ہے ہندوستان کی جان ہے، ہندوستان کی آن ہے، ہندوستان کی شان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، میں اس انگریز کی ناجائز اولاد توگاڑیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا دے مجھے کس ہندو تنظیم کا ایک فرد، کسی ہندو تنظیم یا تیرے باپ دادا نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک قطرہ خون بھی بہایا ہو تو ہمیں مثال کے طور پر تم بتا دو، ہم تیری بات مان لیں گے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ان کے نہ آب و اجداد نے قربانی دی ہے، نہ ان کی کوئی تنظیم نے جو ہے میدان میں آئے ہیں، نہ ان کے باپ داداؤں نے، نہ ان کی اولاد نے، نہ ان کا کوئی ادارہ اس ہندوستان کی آزادی میں کسی طرح کا حصہ نہیں لیا۔ آج ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس ناجائز اولاد کو جو ہے حق نہیں بنتا کہ مسلمانوں کے اداروں کے خلاف اپنی زبان کھولے۔ یاد رکھو، تیرا باپ اگر قبرستان سے اٹھ کر بھی باہر آ جاوے، اگر مودی کا باپ بھی قبرستان سے اٹھ کر باہر آ جاوے، تمہاری پوری تنظیمیں مل کر بھی جو ہے ہمارے مسلمانوں کا ایک بال بھی بگاڑ نہیں سکتے، ہمارے اداروں کا کوئی بال بھی بگاڑ نہیں سکتے، جب تک اللہ ہمارا ساتھ ہے، اللہ ہمارا مہربان ہے۔ ہم ایک اللہ کی ماننے والے، ہم ایک اللہ کی مان کر اپنی زندگی بسر کرنے والے، ہم ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والے، ہم کبھی کسی کے در پر جا کر اپنا ماتھا نہیں ٹیکیں گے، ہم کسی کے در پر جا کر اپنا سوال نہیں کریں گے، کسی کے در پر جا کر اپنا ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہم جو ہے سب سے پہلے ہم اللہ کی مانیں گے اور اپنے رسول کی مان کر اس دنیا کے اندر زندگی کریں گے۔ یہ ہندوستان ہمارا مادر وطن ہے، کسی باپ کی جائیداد نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے جمعیت العلماء ہند تمام مذاہب کو ساتھ لے کر غریب و مسکین اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت سب کو جو ہے اپنا جو ہے امداد فراہم کرتی آ رہی ہے۔ حال ہی کے اندر جہاں پر جو ہے برسات سیلاب سے جو ہے جو لوگ مایوس ہو کر گھریں ان کی گر گئی، لاکھوں کا روپیہ، کروڑوں کا روپیہ غیروں کو، تمہارے جو ہے ماننے والے ہندوؤں کے جو ہے غریب مسکینوں کو جو انہوں نے دے کر جو ہے گھریں بنوا کر دیے ہیں۔ جیلوں میں سڑنے والے ہندو بھائیوں کو جو ہے دہشت گردی کے اندر جو ہے جیلوں کے اندر سڑ رہے تھے، جمعیت العلماء ہند نے ان کا کیس لڑ کر ان کو رہا کروایا ہے۔ تمہیں ایک مثال ایسی پیش کرو کہ تم نے اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کیا ہو، تم نے اپنے ہندو بھائیوں کے لیے کچھ مدد کی ہو۔ تو گاڑیا اپنی زبان کو لگام دے، ورنہ تیرا حشر ہمارے اندر، قرآن کے اندر جو فرعون، حامان جو ہے ان کا جو حشر آیا ہے نمرود کا، اسی کی طرح تیرا بھی حشر ہو جائے گا۔ اللہ تیرے پر لعنت برسائے گا، تیری کہیں بھی جو ہے ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا، اگر اپنی زبان پر اگر لگام دے گا تو تیری بقا اسی کے اندر ہے کہ تو اپنے تنظیم کے تحت اپنے جو ہے لوگوں کی مدد کر، اور جو ہے تو مسلمانوں کے خلاف زہر آلود تقریر اگر جس کے بعد کی تو میں ہمارے بزرگوں سے، ہمارے مسلمانوں بھائیوں سے اور دیگر ہندو بھائیوں سے جو اپنے اندر جو ہے محبت، اخلاص رکھتے ہیں اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سیکولر مائنڈ رکھتے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے آپس میں اتحاد کو قائم رکھو، آپس میں بھائی چارگی کو قائم رکھو، ان جیسے زہر آلود تقاریر کو جو ہے سماعت نہ فرمائیں۔ اور اسے جو ہے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میں ہندوستان کی حکومت اور جہاں پر اس نے مہاراشٹرا کے اندر جو بیان دیا ہے، مہاراشٹرا کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے جو ہے کڑی سے کڑی اس پر جو ہے FIR داخل کریں اور اسے جو ہے نا کڑی سے کڑی سزا دیں اور جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے اسے ڈھکیل دیا جائے، تاکہ جو ہے ہندوستان کے اندر امن کو قائم رکھے، بھائی چارگی کو قائم رکھے، ہندو مسلم بھائی چارہ کو قائم رکھے۔ ایسی تقاریر پر جو ہے بیان اس پر لگائے، نہ کہ دوسرے اداروں پر۔ میں
تمام آخر میں جو ہے مسلمانان ہند سے اور میرے بھائی پڑوسی ملکوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کی بات پر کوئی جو ہے اعتماد نہ کریں، اپنے اندر جو ہے شور و شرابہ نہ کریں، بحث کے لوگوں کو جو ہے یہ اطلاع دیتا ہوں، اور جو ہے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے محلے کے جو ہے اسٹیشنوں کے اندر جا کر اس توگاڑیا کے نام پر FIR داخل کرائیں اور اس تقریر کو جو ہے لوگوں کے سامنے دکھائیں اور اس پر FIR داخل کروا کر امن و سکون کے ساتھ جو ہے اسے اریسٹ کرنے کی جو ہے مانگ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل پر جو ہے خوش بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے آپ کا اجر بھی ملے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جو انسان اپنی جد و جہد سے اپنے جو ہے دین پر قائم رہ کر اللہ کی مان کر رسول کی مان کر جو ہے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب بنائے گا۔ اس کی مثال جو ہے آج آپ حضرات کے سامنے موجود ہے کہ 20 سالوں کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی جد و جہد کے بعد سپر پاور کو جو ہے کاٹ کر اکھاڑ کر پھینک دیا اور اپنی حکومت بنانے کے لیے، اسلامی حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔ جو انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر شر بھی رہتا ہے، خیر بھی رہتا ہے۔ انسان تو ہے، فرشتہ تو نہیں ہے۔ بھائی کوئی بھی تنظیم ہو، اگر اس کے اندر کوئی شر کی بھی مادہ رہتا ہے تو وہ اصلاح کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے اصلاح کا وقت دیا تھا، انہوں نے اصلاح کر لی۔ آج ان کی تعریف ساری دنیا کر رہی ہے، حتیٰ کہ ہندوستان کا وزیر اعظم بھی ان کے ہاتھوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنا پیغام بھی ان کے لیے بھیج دیا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب ان دہشت گردوں کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہندوستان کا جو ہے وزیر اعظم بھی ان کے سامنے